अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त न्यूटन के तीसरे कानून के असरात बहुत ही ज्यादा नुमाया होते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको मालूम है कि न्यूटन का तीसरा कानून कौन सा है? एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, यानी हर एक अमल का रद्द अमल होता है और असूल के मुताबिक जिस शिद्दत के साथ अमल किया जाता है उसी शिद्दत के साथ रद्द अमल आता है। और न्यूटन के इस कानून को जब हम 9वीं में पढ़ते थे तो मिसाल इस तरह से दी जाती थी कि अगर आप एक गेंद को जमीन पर मारेंगे तो वो गेंद उसी ताकत के साथ ग्रेविटी की कुव्वत को अपने साथ समेटते हुए ऊपर की तरफ आएगा। लिहाजा गेंद को मारना एक रिएक्शन है और गेंद का वापस आना ये एक रिएक्शन है। आप सोच रहे होंगे कि आज मुझे ये एक्शन और रिएक्शन के हवाले से न्यूटन के तीसरे कानून का जिक्र करने की जरूरत क्यों पेश है, क्योंकि इसका मौजूदा हालात में बहुत ही ज्यादा रेलिवेंस है। अगर हम देखें तो हर एक अमल का रद्द अमल आता है। रियासत एक ऐसी कुव्वत है जो एक्शंस का रिएक्शन देने की ना सिर्फ ताकत रखती है बल्कि उसकी अहमियत को भी किसी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जब जब रियासत को चैलेंज करने की कोशिश की जाती है तो रियासत फिर पूरी ताकत के साथ उस अमल का जवाब देती है। मिसाल देता हूं आपको कि ये तो सबको मालूम है कि इलेक्शंस की कैंपेन कल रात इख्तिताम पजीर हो गई, कल रात 12 बजे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बहुत सारे बुजुर्ग मोहर हैं उनका यह मानना था कि जनाब इस कैंपेन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ इस तरह के मोजज़े रूनुमा करेगी जो इस पूरे के पूरे खेल को ना सिर्फ बिगाड़ के रख देगी बल्कि एस्टैब्लिशमेंट भी अपने सर के बाल नोचने पर मजबूर हो जाएगी। और इसी चक्कर के अंदर कल रात को एक तस्वीर को लीक किया गया और वो तस्वीर थी इमरान खान साहब की शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ अडयाला जेल में ट्रायल के मौके पर। और इस तस्वीर को लीक किया गया सबसे पहले बरतानिया में मौजूद एक अकाउंट से, सोशल मीडिया अकाउंट से, और यह अकाउंट किसी और का नहीं बल्कि इमरान खान साहब के साबिक मुशीर एहतसाब और एसेट रिकवरी यूनिट के सरबरा जनाब शहजाद अकबर साहब का था। शहजाद अकबर साहब ने अपने जो अकाउंट है सोशल मीडिया अकाउंट उससे इस तस्वीर को शेयर किया और उसके बाद उन्होंने इस तस्वीर के हवाले से एक वीडियो बयान भी नशर किया जिसके अंदर उनका यह कहना था कि यह है वो तस्वीर जिससे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट डर रही थी कि इमरान खान की कोई तस्वीर सामने ना आ जाए। इमरान खान की तस्वीर सामने आने से रोकने की वजह अवामी रद्द अमल का सामना ना कर पाना था। अब तस्वीर सामने आ गई है, सुबह इलेक्शन है और सुबह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त फाश होगी। इस तरह का एक जो है माहौल उसको क्रिएट करने की कोशिश की गई और शहजाद अकबर साहब के बाद मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से इमरान खान साहब की इस तस्वीर को शेयर किया गया। खुद इमरान खान साहब के अपने ब्लू टिक वाले अकाउंट से भी इस तस्वीर को शेयर किया गया और कहा गया कि इमरान खान का जेल से पैगाम, मेरे पाकिस्तानियों, मुझे आपकी हकीकी आजादी की जंग लड़ने पर 24 साल की सजा सुना दी गई है। मुझे और पाकिस्तान को आपके बस 24 घंटे चाहिए। लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाएं, पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 मिलने तक पोलिंग स्टेशंस पर रुकना है और फिर मुकम्मल रिजल्ट आने तक रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर पुरअमन तरीके से बैठना है। इमरान खान साहब ने अपनी तस्वीर के साथ इस पैगाम को शेयर कर दिया। अब उनकी तरफ से ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मूव थी क्योंकि उन लोगों का ये मानना था कि इससे टेबल टर्न हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, और जब बंदा एक्शन करता है तो फिर उसको उस रिएक्शन को वेल कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एक मर्तबा फिर अहले यूथ ने इसी कैलकुलेशन के अंदर गलती भी कर ली और एक मर्तबा फिर जल्दबाजी के अंदर मिठाई खा के अपनी फतह के शादियाने बुझाना शुरू कर देंगे, लो जी असी जित गए, असी जित गए, असी जित गए। लेकिन भाई ऐसे नहीं होता। जब आपका मुकाबला रियासत के साथ होता है तो फिर रियासत के पास अपने बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं। अभी ये मिठाई से मुंह मीठा ही नहीं हुआ था कि जनाब दो ऑडियोज सामने आ जाती हैं और ये दोनों की दोनों ऑडियोज इमरान खान की हीमैनशिप, इमरान खान की स्टेट्समैनशिप और इमरान खान के सारे इखलाकी मेयारात के मुंह पर ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ होता है जो अपनी मिसाल आप होता है। और ये दोनों की दोनों ऑडियोज इमरान खान साहब के जेल ट्रायल जो था इद्दत में शिद्दत केस के हवाले से, गैर कानूनी निकाह के हवाले से, उसके हवाले से थी। और वहां पर इमरान खान साहब एक ऑडियो के अंदर वाज़ेह तौर पर सुना जा रहा था कि इमरान खान साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मैंने बुशरा बीबी की शक्ल पहली मर्तबा उस वक्त देखी जब मेरा निकाह हुआ था, जब उनके इस अमल के ऊपर खबर मनी का कहते हैं आई ऑब्जेक्ट, इससे वो बात का आगाज करते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है।
یہ کہتا ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ بشرا بی بی کو اس وقت دیکھا جب میرا ان کے ساتھ نکاح ہوا. یہ بات 100% غلط ہے. یہ ہمارے گھر میں آتا تھا, ہمارے بیڈ روم میں آتا تھا اور میری بیگم اس کا مساج کرتی تھی, مالش کرتی تھی. یہ الفاظ اس آڈیو کے اندر باضابطہ طور پر سنے جاتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں خاور منیکا صاحب کہ یہ مجھے یہ بتایا جاتا تھا کہ اس کے اوپر اثرات کو دور کرنے کے لیے یہ عمل ضروری ہے کہ اس کی مالش کی جائے, اور بشرا بی بی اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کی مالش کیا کرتے تھی, مساج کیا کرتے تھی. اب بتائے بندہ کہ جناب خاور منیکا صاحب نے تو گھر میں بڑا مساج سینٹر کھولا ہوا تھا. اب لوگوں کو تو ایویں جاتے ہیں تھائی لینڈ وغیرہ, ان کو تو پہلے پتہ نہیں تھا, وہ کدھر ہی رجوع کر لیتے. لیکن اس سے آڈیو کے سامنے آنے کے بعد جو ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کی تصویر کے ایشو کو دھندلا دیا گیا. نہ صرف یہ ریئیکشن یہاں پر ختم ہوا, بلکہ اس کے بعد ایک اور ایکشن آیا. ایک تصویر ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی تصویر ہے. علیمہ خان صاحبہ اپنی جو بلیک لینڈ کروزر ہے اس کے سن روف سے باہر نکلی ہوئی ہیں, اور ان کے جو ارد گرد ہے وہ پھولوں کی لال پتیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. علیمہ خان صاحبہ نے کل لاہور کو سرپرائز کیا. انتخابی مہم کے اختتام سے پہلے مختلف انتخابی حلقوں میں علیمہ خان صاحبہ نے وزٹ کیا, جس میں محمود الرشید صاحب کا حلقہ ہے, اس طرح کے دیگر حلقے ہیں. وہاں پر جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے مختلف جگہوں پر انہوں نے وزٹ کیا, لوگوں کو دیکھا, ہاتھ ہلائے, اور اس نے عمران خان کی یہ جیل والی تصویر لوگوں کو دکھائی اور لوگوں سے کہا کہ جناب آپ نے ووٹ دینے ضرور آنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے عملی طور پر پاکستان تحریک انصاف کا نہ صرف کنٹرول سنبھال لیا ہے, بلکہ اب بشرا بی بی اور عمران خان دونوں کے جیل میں جانے کے بعد محترمہ علیمہ خان صاحبہ وہ چہرہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرے گا پولیٹیکل فرنٹ پہ. اب اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں, کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو علیمہ خان صاحبہ انتخابی مہم کے اختتامی روز لاہور کے مختلف سڑکوں پر گشت نہ کرتی اور لوگوں کو جا کر پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کے لیے ووٹ ڈالنے پر قائل نہ کرتی. اسی طریقے سے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے بھی حلقے میں گئی, مختلف جگہوں پر انہوں نے لاہور میں دورے کیے. اب اس کا بھی جو ریئیکشن ہے وہ بھی آنا تھا, اور یہ ریئیکشن بھی بہت ہی زیادہ, میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ زیادہ خطرناک تھا تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں تھا, کیونکہ اس ریئیکشن کا جو طریقہ کار ہے یا اس ریئیکشن کے جو اثرات ہیں وہ اور زیادہ معنی خیز ہیں. کیونکہ ٹھیک الیکشن سے 24 گھنٹے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے مزید 6 امیدوار جو ہیں وہ مخالف جماعتوں کے حق میں نہ صرف وڈرو کر گئے ہیں, بلکہ ان کی طرف سے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ جناب ہم اب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ایک اختتام کا آغاز, یعنی بگننگ آف دی اینڈ سے ہی اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جیسے جیسے صورتحال آگے بڑھے گی ہمیں مزید اس طرح کی چیزیں الیکشن سے پہلے اور انتخابات کے بعد بھی دیکھنے کو ملیں گی. جو 6 امیدوار جنہوں نے راتوں رات ہی مخالف امیدوار کے حق میں وڈرال کی ہے اور الیکشن سے 24 گھنٹے پہلے کی ہے, اس میں NA-33 نوشہرہ سے سید احد شاہ صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار جو پرویز خٹک صاحب کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں. NA-59 تلا گنگ سے PTI کے آزاد امیدوار محمد رومان احمد پیپلز پارٹی کے حسن سردار کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں. NA-68 منڈی بہاؤالدین سے PTI کے آزاد امیدوار حاجی امتیاز چودھری نون لیگ کے مشاہد رضا صاحب کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں. PP-254 بہاولپور سے تحریک انصاف کے آزاد امیدوار سید احسن مصطفیٰ جماعت اسلامی کے امیدوار ذیشان اختر کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں. NA-242 کراچی کماڑی کے علاقے سے تحریک انصاف کے آزاد امیدوار امجد آفریدی پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں. اور اسی طرح NA-55 لودھراں سے PTI کی نامزد امیدوار عفت طاہر سمرو IPP کے چیئرمین جناب جہانگیر ترین کے حق میں دستبردار بھی ہوئی ہیں, اور انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پر بیٹھ کر جناب میڈیا ٹاک بھی کی ہے, اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب میرا اب پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف یہاں پر رکنے والا نہیں. نہ صرف یہ کہ ان تمام لوگوں کو جو ہے انہوں نے انتخاب
انتخابات سے کچھ ٹائم پہلے اپنی وفاداریوں کو تبدیل کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور امیدوار ہیں جن کے بارے میں جو سٹیٹ ہے وہ ہمیں حرکت میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور سٹیٹ کی طرف سے حرکت میں آنا میرا خیال ہے کہ یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی گرفتاری کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں، اور یہ بھی الیکشن سے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے پولیس کے کریک ڈاؤن کی اطلاعات ہیں، جس میں جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں PP 35 سے چودھری محمد یوسف اور ان کے بیٹے عرفان یوسف اور عدنان یوسف کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سرگودا سے تحریک انصاف کے امیدوار ایڈوکیٹ ملک شفقت اوان گرفتار ہو چکے ہیں۔ بورے والا سے تحریک انصاف کے امیدوار PP 231 سے سردار خالد نثار ڈوگر صاحب کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں۔ ڈسکا سے تحریک انصاف کے NA 73 سے امیدوار علی اسجد ملی صاحب کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ جناب ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ راولپنڈی سے تحریک انصاف کے امیدوار جو PP 17 سے الیکشن لڑ رہے تھے راجہ راشد حفیظ، وہ بھی پولیس کے چھاپے کے دوران چچا سمیت گرفتار ہو گئے ہیں، اور اس چھاپے میں تحریک انصاف کے مزید 20 کارکنوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تحریک انصاف کے امیدوار PP 168 سے ملک ندیم عباس کے بڑے بھائی جہانگیر عباس کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ NA 219 سے PTI کے امیدوار ڈاکٹر مستنصر باللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خانیوال سے تحریک انصاف کے امیدوار PP 206 سے سید حسنین شاہ صاحب کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں، اور یہ اطلاعات، یہ جو تمام انفارمیشن ہے، یہ خود پاکستان تحریک انصاف کے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بات ان کی اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ اسی عمل کا ریئیکشن چل رہا ہے ابھی تک، کیونکہ جس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی، جس طریقے سے اس بات کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ہار گئی ہے، ہم جیت گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ روکنا چاہتی تھی PTI کو، یا اسٹیبلشمنٹ روکنا چاہتی تھی عمران خان کی جھلک دکھانے کو، ہم نے عمران خان کی جھلک دکھا دی ہے۔ لیکن اگر حقیقی معنوں میں غور کیا جائے تو یہ پاکستان کی سیاست کے حقیقی ڈائنامکس نہیں ہیں۔ پاکستان کی سیاست کے حقیقی ڈائنامکس اس سے بہت ہی زیادہ مختلف ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو ایک وہ ٹائم تھا جب عمران خان کی صرف ممکنہ گرفتاری کا ذکر سنتے ہی سینکڑوں لوگ سڑکوں پر آ جاتے تھے، اور اب عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا، 200 سے زائد مقدمے بھی ہیں ان پر، سزائیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن کسی جگہ پر بھی چڑیا نے پر نہیں مارا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے جو ووٹر اور سپورٹر ہیں اب وہ اس وقت موجود نہیں ہیں، موجود ہیں، لیکن سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس مرتبہ جو باہر نکلنے کی کوشش کی اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی تو پھر ہر طرف سے ایک ہی صدائیں آئیں گی، لال ہے لال ہے، ایشیا سرخ ہے۔ ایک دفعہ اس طرح کے نعرے لگا کرتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کالجوں میں، اسکولوں میں، تو کمیونزم اور وہ جو ہے نا اس حوالے سے سوشلزم کی لڑائی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے ایشیا سرخ ہے۔ تو اس مرتبہ یہ نعرے جو ہے نا ایشیا سرخ سے بدل جائیں گے، ذرا لال ہے کے نعرے نکلیں گے، کیونکہ واقعتاً اس مرتبہ یہ جو حرکتیں ہوں گی ریاست کو چیلنج کرنے کے حوالے سے یا ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کے اعتبار سے، تو پھر اس کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ جناب یہ ماضی میں ہمارے لاڈلے رہ چکے ہیں، ان کو اس مرتبہ بھی نظر انداز کر دیا جائے۔ اس مرتبہ کسی کو بھی معافی کی گنجائش نہیں ملے گی، اور جس طریقے سے اس مرتبہ یہ مقابلہ ہے، اوپن ہے، کھلا ہے، اور کوئی اولا نہیں ہے اس میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام بڑا واضح ہے۔ پیغام بڑا واضح ہے کہ شرافت سے رو گے تو شرافت سے ہی جواب ملے گا، چیلنج کرنے کی کوشش کرو گے تو واڑ کے رکھ دیں گے۔ یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک واضح اور دو ٹوک پیغام ہے۔ اگر جو اہل عقل ہیں اس کو سمجھ جائیں تو ان کے لیے بہتر یہی ہے۔ یہ دو مثالیں نیوٹن کے قانون کی جو حیثیت ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے میرا خیال ہے بہت کافی ہیں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔